لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کرم فرمایا اور فضل کیا کہ اللہ نے یہ مبارک ساعت رمضان المبارک کی ہمیں پھر عطا کی، اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ رمضان کس کا آخری رمضان ہوگا، آئندہ کس کو نصیب ہوگا، کس کو نصیب نہیں ہوگا، کوئی بھی یہ جانتا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ ہی جانتا ہے۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں موجود تھے لیکن آج وہ دنیا میں نہیں رہے، دنیا سے چلے گئے، نہ معلوم آئندہ ہمیں بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے، ہر آدمی کو چاہیے وہ اس کو اپنا آخری رمضان تصور کرے کہ پھر دوبارہ یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بار بار ایسے مواقع نصیب ہوں، لیکن آخری تصور کرے اور پھر اسی اعتبار سے اس کے لیے محنت کریں، اللہ کی عبادت اور بندگی میں اپنے وقت کو لگائیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگیں، قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ معلوم نہیں ہے دوبارہ پھر یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے، اور ہمارا جو سلسلہ قرآن پاک کی تفسیر کا تھا، درس کا، گزشتہ سال حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ نے آج ہی کے دن سورہ یاسین سے اس سلسلے کو شروع کیا تھا، اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، اور گزشتہ کل سورہ ناس تک ہم پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد سورہ فاتحہ سے اس سلسلے کی دوبارہ ابتدا کی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سلسلے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت تک یہ مشن جاری رہے۔ آج ابتدا کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ انتہا تک بھی ہمیں پہنچائے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب آپ قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو آپ اللہ کی پناہ لے لیں شیطان مردود سے۔ لہٰذا جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے اعوذ میں پناہ لیتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ جب آدمی تعوذ پڑھ لیتا ہے پھر آدمی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور شیطان پھر آدمی کو وسوسے نہیں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالنے سے دور رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ جس کو کہا جاتا ہے یعنی بسم اللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اور ہر صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ مستقل ایک آیت ہے، لہذا جب قرآن پاک کی مکمل تلاوت کی جائے تو ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے، تبھی قرآن پاک کی تکمیل ہوگی،
اگر کسی آدمی نے ایک مرتبہ بھی بسم اللہ نہیں پڑھا تو پھر قرآن پاک اس کا مکمل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ تراویح کے اندر ایک مرتبہ تراویح پڑھانے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ جہراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، باقی جگہوں میں اگرچہ آہستہ پڑھے لیکن ایک مرتبہ جہراً پڑھنا ضروری ہے۔ یہ مستقل ایک آیت ہے اور ہر دو صورتوں کے درمیان میں اس کو لایا جاتا ہے فصل کرنے کے لیے۔ البتہ سورۃ النحل میں جہاں بسم اللہ آئی ہے سورت کے بیچ میں، وہاں یہ قرآن کا حصہ ہے اور سورت کا گویا حصہ ہے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا تھا ملکہ سبا کی طرف، اس میں ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں پر بسم اللہ یہ سورت کا حصہ ہے اور سورت کے بیچ میں آئی ہے، لیکن جو سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے یہ دو سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے ہے۔ البتہ ایک مرتبہ پورے قرآن میں بسم اللہ پڑھنا یہ مستقل قرآن کی آیت ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ، اس کے متعدد نام تفسیروں کے اندر لکھے ہیں، تقریباً 20 تک اس کے نام لکھے ہوئے ہیں اس کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے۔ الفاتحہ، الفاتحہ کے معنی ہے کھولنے والی، تو یہ سورت چونکہ قرآن پاک کی ابتدا میں آتی ہے گویا یہ قرآن کے مضامین کو کھولنے والی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام ہے سورۃ الکافیہ۔ الکافیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کے مضامین کو جمع کر دیا ہے، تو یہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے گویا کافی ہے۔ ایک نام اس کا ہے سورۃ الشافیہ، شفا دینے والی سورت۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت ایک مرتبہ سفر پر گئی ہوئی تھی۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ سفر پر گئے ہوئے تھے، کہیں واپس لوٹ رہے تھے، ایک علاقے میں صحابہ کی جماعت پہنچی، انہوں نے رات کو وہاں قیام کرنا چاہا اور وہاں کے لوگوں سے یہ کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو۔ ان لوگوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا تم لوگ بے دین ہو گئے ہو، تم صابی ہو، تمہارے لیے ہمارے علاقے کے اندر جگہ نہیں ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ صحابہ کو رات کو وہاں سے نکال دیا۔ صحابہ کرام اس بستی سے نکلے اور نکلنے کے بعد باہر ہی انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اتفاقاً ایسا ہوتا ہے کہ اس بستی کا جو بڑا سردار تھا اس کو کوئی زہریلا جانور ڈس لیتا ہے۔ اب انہوں نے اپنی طرف سے جو علاج معالجہ ہو سکتا تھا وہ کیا، لیکن اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ اس کے بعد ان کا ایک آدمی صحابہ کرام کی اس جماعت کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کیا آپ لوگوں میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، دم کرنے والا ہے کہ ہمارے ایک سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے، اس کو جھاڑ پھونک کرنی ہے، دم کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے شرط لگائی، کہا ہم جھاڑ پھونک کریں گے لیکن ہم فری میں نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کی اجرت لیں گے، اس کا معاوضہ لیں گے، تمہیں کچھ دینا ہوگا۔ انہوں نے بولا کیا دینا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہم لیں گے تب جھاڑ پھونک کریں گے، کیونکہ انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا تھا اور ان کو نکالا تھا، اس لیے صحابہ نے یہ شرط لگائی۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا، اور دم کرنے کے نتیجے میں وہ شفا یاب ہو گیا اور بالکل ایسا ہو گیا جیسے اس کو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، تکلیف اس کی دور ہو گئی۔ انہوں نے معاہدے کے مطابق ان کو بکریاں دے دیں، بکریاں لے کر یہ آئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا ابھی ہم ان بکریوں کو استعمال نہیں کریں گے، یعنی ان کو ذبح وغیرہ نہیں کریں گے، پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، مسئلہ معلوم کریں گے کہ کیا ہمارے لیے ان کا استعمال جائز بھی ہے یا نہیں، اگر جائز ہے تب استعمال کریں گے، اگر جائز نہیں ہے پھر ہم دوبارہ واپس ان کو لوٹا دیں گے۔ یہ بکریاں لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کا استعمال تمہارے لیے جائز ہے اور میرا بھی اس میں حصہ لگاؤ۔
تو پھر صحابہ کرام نے اس کو استعمال کیا، تو اس کو سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شفا دینے والی صورت ہے، یعنی اگر اس کو پڑھ کر کسی کو دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں، جسمانی بیماری ہو اس میں بھی اور روحانی بیماری ہو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ اسی طرح اس صورت کا نام سورۃ الکنز بھی ہے، یعنی خزانہ، گویا پورے قرآن پاک کا نچوڑ اس کے اندر ہے، تو یہ خزانہ ہے اس میں رکھا ہوا۔ اسی طرح اس صورت کا نام ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے۔ ام کے معنی آتے ہیں خلاصہ اور مغز، تو یہ پورے قرآن پاک کا مغز ہے اور خلاصہ ہے۔ وہ کس طرح؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 مضامین کو بیان کیا ہے۔ موٹے طور پر تو 3 مضامین ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ تو ان 3 مضامین کے اعتبار سے اس سورت کی پہلی 2 آیتیں اور چوتھی آیت، اس میں اللہ کی وحدانیت اور توحید کا بیان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم اور اہدنا الصراط المستقیم، ان 3 آیتوں میں توحید کو بیان کیا گیا، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان 3 آیتوں میں توحید کو بیان کیا گیا، اور مالک یوم الدین، اس میں آخرت کو، قیامت کو بیان کیا گیا، اور اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک اس میں رسالت کا بیان ہے۔ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، انہوں نے بیان کیا کہ پورے قرآن پاک کے اندر موٹے طور پر 6 مضامین کو بیان کیا گیا ہے، اور ان 6 مضامین کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر جمع کر دیا ہے۔ وہ 6 مضامین کیا ہے؟ توحید، رسالت، قیامت، احکامات، ماننے والوں کے احوال اور نہ ماننے والوں کے احوال۔ یہ 6 مضامین ہیں قرآن پاک کے اندر، ان کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر جمع کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا۔ مالک یوم الدین، اس میں قیامت کو بیان کیا گیا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکامات کو بیان کیا گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں بھی احکامات کو بیان کیا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں عقائد، احکامات میں سے ایک حصہ عقائد کا ہے، عقائد کو بیان کیا گیا۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، اس میں شرعی احکامات، ان کی طرف اشارہ ہے، تو احکامات آ گئے۔ اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، اس میں رسالت کا بیان ہے۔ رسالت کا بیان کیسے ہے؟ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، پھر جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے ان کے بارے میں دوسری جگہ سورۃ النساء میں 5ویں پارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو نبیوں کو سر فہرست اس میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے صراط الذین انعمت علیہم، اس میں رسالت کا بیان آ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی آیت کے اندر ماننے والوں کے احوال کو بیان کیا گیا کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، چاہے وہ نبیوں میں سے ہوں، صدیقین میں سے ہوں، شہداء میں سے ہوں، صالحین میں سے ہوں، یا ان کے طریقے پر چلنے والے ہوں، وہ منعم علیہم ہے، ان پر اللہ تعالیٰ انعامات کرتا ہے، اللہ ان کو نوازتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نوازے گا۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں نہ ماننے والوں کے احوال کو بیان کیا گیا۔ گویا صراط الذین انعمت علیہم میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک آخری انسان جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا آنے والا ہے، ان کے احوال کو بیان کر دیا گیا۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ان لوگوں کے احوال کو بیان کیا گیا جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ابلیس، شیطان لعین سے لے کر قیامت تک جو آخری نافرمان انسان پیدا ہونے والا ہے، اس تک جتنے نافرمان ہیں ان کا تذکرہ اس میں آ گیا۔ یہی 6 مضامین قرآن پاک کے اندر ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر جمع کر دیا، اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی
اس کو کہا جاتا ہے. اسی طرح اس کا ایک نام ہے اساس القرآن، یعنی قرآن کی بنیاد اور جڑ، یہ بھی بتایا گیا. اسی طریقے سے اس کا ایک نام ہے سبع المثانی، یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. اور خود اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر اس نام کا تذکرہ کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور تحقیق کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. نماز کی ہر رکعت کے اندر ان کو دہرایا جاتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے ذہنوں کے اندر ہر وقت قرآن پاک کا خلاصہ رہے. اس لیے نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا اور اس کو دہرایا جاتا ہے. تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات دی ہیں، اور القرآن العظیم اور قرآن عظیم ہم نے عطا کیا ہے آپ کو. تو اس طرح اس سورت کا نام سبع المثانی بھی ہے، اور بھی مختلف اور متعدد نام مفسرین نے اس کے لکھے ہیں. ہم اسی پر بس کرتے ہیں. اب سورت کو شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک بات ہم اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھیں، اپنے ذہن و دماغ کے اندر اس کو بٹھا لیں. ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، آپ صبح کو قرآن پاک کی ایک آیت سیکھنے کے لیے نکلو، یہ 100 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے. آپ صبح کے وقت قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ سیکھنے کے لیے نکلو، یہ 100 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے. لہٰذا ہم جب قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہیں، جب گھر سے آئیں تو اس نیت کے ساتھ آئیں کہ ہم جا کر قرآن پاک سیکھیں گے، قرآن کا درس ہم سنیں گے، اور اس میں آیات ہمارے سامنے پڑھی جائیں گی. تو ایک آیت کو اگر ہم سیکھیں گے اس پر 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. 2 سیکھیں گے تو 200 کے برابر ملے گا. 3 سیکھیں گے تو 300 کے برابر ثواب ملے گا. جتنی آیات سیکھیں گے اتنا ہی ثواب بڑھتا چلا جائے گا. اس نیت کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ وہ ثواب بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس سے آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صبح کے وقت میں علم کے ابواب میں سے کوئی ایک باب حاصل کرنے کے لیے اگر نکلو گے تو 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے اور افضل ہے. یعنی ایک باب، جس طرح وضو کے مسائل ہیں ایک باب ہے، غسل کے مسائل ہیں ایک باب ہے، اسی طرح نماز کے مسائل ہیں ایک باب ہے، اسی طرح روزے کے مسائل ہیں یہ ایک باب ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل ہیں ایک باب ہے، حج اور عمرہ کے مسائل ہیں ایک باب ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں ایک باب ہے، اسی طریقے سے تجارت اور کاروبار اس کے مسائل ہیں یہ ایک باب ہیں. تو مختلف ابواب ہیں مسائل کے، ان کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ ایک باب تم سیکھو گے تو اس میں 1000 رکعت پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا کرے گا، بلکہ اس سے بھی بہتر اور افضل ہے. تو لہٰذا جب ہم گھر سے آئیں اس نیت اور ارادے کے ساتھ آئیں کہ ہم قرآن بھی سیکھیں گے اور انشاءاللہ ہم مسائل بھی سیکھیں گے تو دونوں فضیلتیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی. اب شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کی ابتدا گویا بسم اللہ سے کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہر کام کی ابتدا کس سے کرنی چاہیے؟ بسم اللہ سے. یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور آپ کا فرمان ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فهو اقطع وابتر، کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے، نہ مکمل رہتا ہے، وہ کامل اور مکمل نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہر عمل سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. کھانے سے پہلے بسم اللہ، پینے سے پہلے بسم اللہ، لباس پہننے لگے تو بسم اللہ، جوتا پہننے لگے بسم اللہ، گھر کا دروازہ کھولے بسم اللہ، گھر کا دروازہ بند کرے بسم اللہ، برتن کا ڈھکن اٹھا رہے ہیں بسم اللہ پڑھ لیں، برتن کا ڈھکن بند کر رہے ہیں بسم اللہ پڑھ لیں. ہر کام سے پہلے
بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ کتنا اچھا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ عمل دے دیا کہ ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لے لو، اب وہ کام تمہارا مکمل ہوگا، ناقص نہیں رہے گا۔ اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو پھر برکت حاصل نہیں ہوگی، پھر وہ ناقص رہے گا، نامکمل رہے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد، اس میں جو ال ہے یہ استغراق کے لیے ہے، یعنی تمام کی تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب للہ، کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ حمد کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی حمد کی شقیں ہو سکتی ہیں، وہ سب کی سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ ہر حالت میں قابل تعریف ہے، ہر حالت میں قابل تعریف ہے۔ کوئی حالت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی تعریف نہ کی جائے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی بھی حرکت ہو رہی ہے تو ہر حرکت پر اللہ قابل تعریف ہے، اللہ کی تعریف کی جائے گی۔ اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر حرکت پر کیسے اللہ کی تعریف کریں گے، جبکہ ہمارے سامنے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ناپسندیدہ ہوتے ہیں، ناگوار ہوتے ہیں، جو ہمیں اچھے نہیں لگتے ہیں، ان پر بھی اللہ کی تعریف ہوگی۔ ہاں، ان پر بھی اللہ کی تعریف ہوگی، اس لیے کہ اللہ کا کوئی بھی عمل، کوئی کام، اس کائنات میں جو بھی حرکت ہو رہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کوئی بھی حرکت وہ کسی مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ ہر ایک حرکت کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ کھیتی کی کٹائی کی ہے، ابھی کھیتی کو اٹھایا نہیں تھا، گیہوں کھیت میں پڑی ہے، بارش ہوگی، اس وقت بارش کی کیا ضرورت تھی، اس وقت بارش نہیں۔ بعض لوگ ایسے کہہ بھی دیتے ہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارے سامنے یہ ہے کہ اس وقت ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کی اور مخلوق بھی ہے، نہ معلوم کس مخلوق کو اس وقت کتنی بارش کی ضرورت تھی، کون سی مخلوق بغیر پانی کے پیاسی مر رہی تھی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بارش برسائی ہے۔ اس لیے اللہ کے ہر عمل میں وہ قابل تعریف ہے، اس کا ہر فعل قابل تعریف ہے، اس کا کوئی بھی فعل جو ہے وہ تعریف سے خالی نہیں ہے، اس کے لیے حمد ہے، ہر حالت کے اندر حمد ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر، جو امام راضی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، اس میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک اللہ والا، ایک بزرگ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ سامنے ایک بڑا سا بچھو ہے اور وہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے، تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ذرا میں غور کروں، دیکھوں کہ یہ بچھو جو ہے یہ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی بھی عمل اور اس کائنات میں کوئی بھی حرکت بغیر کسی مصلحت کے نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ بچھو آخر کہاں جا رہا ہے؟ آج میں اس کا پیچھا کرتا ہوں کہ اس کو، یہ جو اللہ اس کو دوڑا رہا ہے، چلا رہا ہے، کس مصلحت کے خاطر اس کو چلا رہا ہے، دوڑا رہا ہے۔ اب بچھو چل رہا ہے آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے اس کے چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے وہ بچھو جو ہے وہ دریا کے کنارے پر پہنچ گیا اور دریا کے کنارے پر جا کر رک گیا۔ اب یہ اللہ والا بھی وہاں رک گیا کہ اب آگے کیا ہوتا ہے دیکھتا ہوں، اس میں کیا مصلحت ہے، یہ یہاں کیوں آیا ہے۔ تو اتنی دیر میں ایک کچھوا تیرتا ہوا وہ بالکل یہاں آ گیا، دریا کے کنارے پر جہاں یہ بچھو آ کے کھڑا ہوا تھا۔ تو کچھوا آ کر بالکل دریا کے کنارے کے ساتھ لگ گیا، تو ایک دم بچھو نے چھلانگ لگائی اور سیدھا کچھوے کی پیٹھ پہ سوار ہو گیا۔ اس کے بعد اب کچھوا اس کو لے کے چلنے لگا۔ تو اس اللہ والے نے تہیہ کیا تھا، ارادہ کیا تھا کہ میں آج دیکھوں گا کہ یہ کہاں جاتا ہے، کس مصلحت سے یہ چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی ایک کشتی لی اور سوار ہو گئے کشتی میں اور بچھو کے پیچھے پیچھے۔ اب کچھوا جدھر جا رہا ہے یہ بھی کشتی کو پیچھے پیچھے چلا رہے ہیں۔ کچھوا اس کو گھماتا پھراتا دریا کے اس کنارے لے گیا اور اس کنارے میں جا کر بالکل کنارے پر کچھوا چلا گیا، بچھو اس کی پیٹھ سے اتر گیا اور خشکی پر چلا گیا۔ اس اللہ والے نے بھی کشتی کو چھوڑ دیا اور یہ بھی خشکی میں آ گئے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بچھو کہاں جا رہا ہے، تو پیچھے پیچھے یہ چلے، بچھو چلتا گیا چلتا گیا۔ چلتے چلتے ایک جگہ دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے، اور جو آدمی سویا تھا اس کے پاس میں ایک بڑا سانپ ہے، یہ جو ناگ ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ منہ کھول کر جو ہے ایسے کیے ہوئے اس آدمی کے اوپر۔ بچھو وہاں پہنچا
تو اس اللہ والے نے سوچا کہ شاید یہ بچھو اس آدمی کو ڈسنے کے لیے آ رہا ہے، سانپ بھی اسی ارادے سے آیا ہے اور یہ بھی اسی ارادے سے آیا ہے. لیکن بچھو جیسے وہاں پر پہنچتا ہے، پہنچتے ہی ایک دم بچھو نے سانپ کو ڈنک لگایا. جیسے ہی سانپ کو اس نے ڈسا تو سانپ ایک دم تیور کھا کر جو ہے نیچے گر گیا اور وہیں پر ختم، مر گیا. اس کے بعد بچھو وہاں سے چلنے لگا. اتنی دیر میں وہ جو سویا ہوا آدمی تھا وہ جاگ گیا، بیدار ہو گیا. جیسے وہ بیدار ہوا تو اس نے دیکھا سامنے سانپ تو مرا پڑا ہے، بچھو ہے. یہ بچھو کو مارنے لگا پتھر اٹھا کر. اس اللہ والے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا اس بچھو کو نہیں مارنا. پھر اس کو بتایا، کہا یہ بچھو تمہارا محسن ہے، اس نے تم پر ایک احسان کیا ہے. اگر یہ بچھو یہاں نہیں آتا تو سانپ تمہیں کاٹ لیتا، اور جب سانپ کاٹ لیتا تو اس سانپ کے کاٹنے سے آدمی بچتا نہیں ہے. اس نے تم پر احسان کیا ہے، اس لیے اس کو نہیں مارنا. تو اب دیکھیے ایک بچھو نے کتنا لمبا سفر کیا ہے. یہ سفر اس کو کس نے کرایا؟ اللہ نے کرایا. اور یہاں سانپ کو آ کر اس نے ڈسا. یہ کیوں؟ اللہ نے اس کو حکم دیا، اس نے ڈسا سانپ کو اور اس آدمی کی جان بچ گئی. اسی طرح اس کائنات میں جو بھی حرکت ہو رہی ہے، کوئی حرکت جو ہے وہ مصلحت سے خالی نہیں ہے، اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. اس لیے ہمیں جو حالات پیش آ جائے، ہر حالت پر ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. کبھی بھی زبان پر شکوہ اور شکایت نہیں لانا چاہیے. جو بھی کام ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ضرور کیا ہوتی ہے؟ مصلحت ہوتی ہے. بارشیں ہوتی ہے، بہت سارے لوگ کہنے لگتے ہیں یہ بے موسم کی بارشیں ہو رہی ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے جی، اس وقت کیا ضرورت تھی بارش کی، خام خواہ کے لیے بارش ہو گئی. نہیں، ہمیں کہنے کی اجازت نہیں ہے. ہماری عقل کا دائرہ بہت چھوٹا ہے، ہماری عقل کا دائرہ بڑا نہیں ہے، بہت چھوٹا ہے. ہماری سمجھدانی بہت چھوٹی ہے. ہماری سمجھ میں کائنات کی یہ باتیں، یہ جو کائنات کے اندر ہو رہا ہے، جو حرکت ہو رہی ہے، جو نقل و حرکت ہو رہی ہے، اس کی مصلحتیں ہمارے ذہن کے اندر نہیں آ سکتی ہے. آگے ہم جا کر پڑھیں گے سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ، کہ اس میں بظاہر کچھ کام ایسے ہو رہے ہیں جو قابل اعتراض ہیں، لیکن ان کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مصلحت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے تقریر کر رہے تھے، زبردست قسم کا بیان کیا، زبردست تقریر کی. ایک آدمی کو وہ تقریر بڑی اچھی لگی. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیا، کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، جاننے والا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ کوئی نہیں ہے. حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے، زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، یہ کہنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا جواب بالکل صحیح تھا، کوئی غلط نہیں تھا. لیکن اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا. اللہ نے حکم دیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے آپ سے زیادہ علم دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ مجھے اس بندے سے ملاقات کرنی چاہیے، اور اللہ نے جو اس کو علم دیا ہے وہ علم اس سے سیکھنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے. اور ہر طالب علم جو علم کا طالب ہوتا ہے اس کو یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے، جو صحیح معنوں میں علم کا طالب ہو، اگر اس کو پتا چلتا ہے فلاں جگہ کوئی جاننے والا ہے، وہ سفر کر کے وہاں پہنچتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی شوق پیدا ہو گیا. اللہ سے اجازت مانگی کہ پروردگار مجھے اس آدمی کا پتہ بتا دیجئے تاکہ میں جا کر اس سے علم حاصل کروں. اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ ایک مچھلی ساتھ میں لے لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی وہاں پر وہ بندہ ملے گا. مچھلی ساتھ میں لے لی، بھون کر اس میں سے کھاتے بھی جا رہے ہیں. ایک مقام پر چلتے چلتے پہنچے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. تو مچھلی زندہ ہوئی اور زندہ ہونے کے بعد دریا میں چلی گئی. ساتھ میں حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام، جن کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم ہیں، خدمت گزار ہیں. تو انہوں نے دیکھا مچھلی کو جاتے ہوئے، بیدار ہوئے موسیٰ علیہ السلام. تو اس کے بعد آگے چلنا شروع کیا. آگے جا کر کہا بھئی کچھ کھانے کے لیے لاؤ، تھکاوٹ ہو رہی ہے، بھوک لگ گئی ہے. انہوں نے کہا وہ مچھلی تو وہ دریا میں چلی گئی تھی. کہا رے بتایا کیوں نہیں؟ ذالک ما نبغی، وہی تو وہ جگہ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے. بس پھر وہاں سے واپس لوٹے. واپس وہاں آئے تو وہاں
اللہ کے بندے حضرت خضر علیہ السلام کو پایا، موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہا کون؟ بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ کہا ہاں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ کہا ٹھیک ہے آئیے، کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ علم مجھے بھی سکھا دیجئے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں، مجھے بھی سکھا دیجئے۔ انہوں نے شرط لگائی کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو، آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، جب تک میں ادھر سے کچھ نہ بولوں تب تک آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ چلتے گئے، دریا کے کنارے پر پہنچے، ایک کشتی جا رہی تھی، کشتی کو ہاتھ دیا، اس نے ان کو چڑھا لیا، سوار کر لیا۔ جب کشتی اس پار گئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا، توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی ہیں اور نبی کے سامنے کوئی منکر ہو، کوئی ایسا عمل ہو جو خلاف شریعت ہو، وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو بولنا پڑتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو انہوں نے ہمیں بغیر اجرت کے سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کو عیبدار کر دیا، اس کا تختہ نکال دیا، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا الم اقل لک، الم اقل، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ لم تستطیع ان صبرا، کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تؤاخذنی ان نسیت، کہ میں بھول گیا، آپ اس پر میری پکڑ نہ کریں، اب آئندہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آگے چلے تو ایک جگہ دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو ایک بچہ تھا، اس کی گردن کو پکڑا حضرت خضر علیہ السلام نے، گردن الگ اور دھڑ الگ، اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا، اور رہ بھی کیسے سکتے تھے؟ نبی کے سامنے کوئی ایسا کام ہو کہ بغیر کسی جرم کے کسی کو قتل کر دیا جائے، نبی کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ فوراً کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی غلطی کے آپ نے قتل کر دیا، یہ کیسے؟ کہ آپ نے تو بہت ہی بڑا جرم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس غلطی ہو گئی، اب دوبارہ سوال نہیں کروں گا، اگر دوبارہ سوال کیا آپ کو اجازت ہے آپ مجھے الگ کر دیجئے۔ آگے گئے، ایک بستی میں پہنچے، بہت شدت کی بھوک لگی تھی، بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ واپس لوٹے، دیکھا راستے میں ایک دیوار ایسے گر رہی تھی، جھکی ہوئی تھی گرنے کے لیے، تو اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے ایسے سیدھا کر دیا، ہاتھ لگایا سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے، اجرت لیتے، ہم کچھ کھانے کے لیے خریدتے، بھوک لگ رہی تھی کھا لیتے، بستی والوں نے تو کچھ کھانے کے لیے دیا نہیں، آپ نے مفت میں ان کا یہ کام کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائیگی کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب سنو جو یہ میں نے کام کیے ہیں ان کے پیچھے کیا مصلحت تھی۔ بظاہر تو یہ سارے کام ایسے ہیں جو قابل اعتراض ہیں، لیکن ان کے پیچھے مصلحت ہے۔ جو کشتی میں نے توڑی تھی وہ اس لیے توڑی تھی کہ دریا کے اس پار جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا، وہ صحیح سالم کشتی کو چھین لیتا تھا، میں نے اس کو عیبدار کر دیا تاکہ اس کو وہ نہ چھینے، تو اس لیے ان مسکین اور محتاج لوگوں کی کشتی بچی رہی۔ وہ جو بچہ تھا جس کو میں نے قتل کیا تھا، اس کو اس لیے قتل کیا وہ نافرمان تھا، بڑے ہو کر اس نے کافر ہو جانا تھا، اس کے ماں باپ بہت نیک تھے اور وہ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس کے ماں باپ بھی کہیں کفر کی طرف نہ لگ جائے اس بچے کے پیچھے، اس لیے جو ہے اس کو قتل کر دیا، اور اب اللہ اس سے بہتر اولاد ان کو دے دے گا۔ وہ جو دیوار میں نے سیدھی کی تھی وہ اس میں مصلحت یہ تھی کہ وہ ایک نیک آدمی تھا، اس کے دو چھوٹے یتیم بچے تھے، دو بچے تھے، جب اس کا انتقال ہونے لگا اس نے سارا خزانہ دیوار کے نیچے رکھ دیا، اوپر دیوار بنا دی تاکہ بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکال دیں، اگر وہ دیوار گر جاتی خزانہ سامنے آ جاتا تو اس بستی کے لوگ تو بہت برے ہیں، وہ سارا خزانہ لوٹ کر لے جاتے، اس میں یہ مصلحت تھی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو معلوم ہوا اللہ کا کوئی بھی فعل، کوئی حرکت کسی مصلحت سے خالی نہیں ہوتی ہے، اس لیے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ سب کا پالنے والا، سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔
اس کے بعد جمعے کے دن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تفسیر کے بعد ایک دو مسئلے بھی بیان کریں گے. اس کو بند کر دیجیے، اب تفسیر ہو گئی.